حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری، ابن ماجہ اور امام بزار کے اندر اس کو روایت کو نقل کیا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے آئے گی. ایک روایت میں ہے کہ 70 سال کی مسافت، جتنا سفر ہے 70 سال کا، اتنے دور سے جنت کی خوشبو آئے گی. آپ فرمائیں کہ جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم حرام کر دی جاتی ہے. ناحق، ارے غیر مسلم کا قتل ہو تو جہنم حرام ہو جائے، اگر کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو تو پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا. تو سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت حضرت سیدنا خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. مجاہدین جلدی میں یہود کے جانوروں کے باڑوں میں گھس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم جلدی میں یہود کے جانوروں کے باڑوں میں گھس گئے، خبردار سوائے حق کے غیر مسلم شہریوں کے اموال سے کچھ لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور حضرت سیدنا عاصم بن قلیب رضی اللہ عنہ اپنے والد واجد قلیب سے روایت کرتے ہیں. امام ابو داؤد اور فرمائے کہ بیہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ ایک انصاری نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بڑی ضرورت اور دقت کا سامنا کرنا پڑا. انہیں کچھ بکریاں ملی، فرمائے کہ جا رہی تھی یا فرمائے جا رہی تھی، تو انہوں نے بلا اجازت وہ بکریاں لے لی اور ذبح کر کے پکانے لگے. ہماری ہانڈیوں میں غبار آ ہی رہا تھا کہ کمان سے ٹیک لگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی کمان سے ہماری ہانڈیوں کو الٹنا شروع کر دیا. فرمائے ہانڈیوں کو الٹنا شروع کر دیا اور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ہانڈیوں میں گوشت کو پک رہا تھا اس کو مٹی میں ملا دیا اور پھر فرمایا لوٹ کا مال جو ہے یہ مردار کے برابر ہے، مردار سے زیادہ حلال نہیں ہے. فرمائے کہ جو لوٹ کے مال سے زیادہ حلال نہیں، مطلب کیا تھا کہ لوٹ مال کا مال مردار سے بھی زیادہ حرام ہے. تو فرمائے تم نے غیر مسلموں کا مال ان کی اجازت کے بغیر لے لیا، فرمائے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے حضرت عباس بن ساریہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام خیبر کے مقام پر اترے اور کتنے ہی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. خیبر کا ایک سردار ایک مغرور اور سرکش اور بڑا چالاک آدمی تھا. فرمائے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ ہمارے گدھے کو ذبح کریں، ہمارے گدھوں کو کھائیں، ہماری عورتوں کو پیٹیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا اے ابن آؤ، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ اعلان کر دو کہ حضور فرمائے جنت صرف اہل ایمان کے لیے حلال ہے اور سب کو کہہ دو کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. جب سارے جمع ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنی مسلط پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی اشیاء جن کا ذکر قرآن میں ہے، بلکہ وہ چیزیں بھی حرام فرمائی جن کو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، جن کو رسول اللہ نے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، فرمایا ان سے بھی تمہیں منع کیا گیا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچو. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا. امام مالک اور امام ابن شیبہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا. یحییٰ بن سعید اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے شام کی طرف جب لشکر روانہ کیا تو آپ یزید بن ابو سفیان کے پیچھے تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. کسی بچے کو ہرگز قتل نہ کرنا، کسی عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا،
کسی ضعیف العمر شخص کو ہرگز قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو ہرگز نہ کاٹنا، کسی آباد علاقے کو برباد نہ کرنا، کسی بکری اور اونٹ کو ناجائز طریقے سے فرمائے کہ ہرگز نہ کھانا، کسی کھجور کے درخت کو ہرگز نہ کاٹنا، نہ اسے جلانا، خیانت ہرگز نہ کرنا اور بزدلی نہ دکھانا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یزید بن ابی سفیان سے کہا کہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا، انہیں گرانا نہیں، بوڑھوں کو، نہ بچوں کو، نہ ہی چھوٹے بچوں کو اور نہ ہی عورتوں کو قتل کرنا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ جب بھی مسلمان کہیں پہ فرمائے کہ جہاد کے لیے جنگ پہ جاتے تو فرمائے کہ ہر سپاہ سالار کو یہ نصیحتیں کی جاتی کہ وہاں پہ غیر مسلموں میں یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی عورتوں کو جب تک وہ تلوار نہ اٹھائیں، میدان میں نہ آئے، ہمیں تم نے ہاتھ نہیں لگا، اور ہمیں ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، اور ان کے راہبوں کو جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ ارے کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ کسی نے آج تک کوئی سپاہ سالار ایسا دکھاؤ فرمائے کسی نے کسی مذہب کے اندر یہ سبق سکھایا گیا ہو فرمائے غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا ہے، فرمائے ان کی مال جان عزت و آبرو کی حفاظت اسلام نے کی ہے، وگرنہ فرمائے کہ جب بھی غیر مسلموں نے کہیں مسلمانوں کے علاقے پہ حملہ کیا، فرمائے کافروں نے حملہ کیا تو وہ فرمائے بلا تفریق سب کو ختم کر دیتے تھے، چاہے بچہ ہوتا، فرمائے کہ عورتیں آتی، بوڑھے آتے، پھل فصل آتی، فرمائے عبادت گاہیں آتی، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو جو رسول اللہ نے سکھایا فرمائے ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، فرمائے ان پر بلا وجہ ظلم و ستم نہیں کرنے، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے پھلدار درختوں کو ضائع نہیں کرنا، انہیں جلانا نہیں ہے، ان کے بچوں کو نہیں مارنا۔ فرمائے کہ یہ سبق کس نے دیا؟ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا۔ غیر مسلموں کے ساتھ یہ اسلام حق دیتا ہے غیر مسلموں کو، جہاں کہیں بھی مجاہدین گئے اور اسلام کا پرچم لہرایا، غیر مسلم بھی اگرچہ اپنے فرمائے مذہب میں رہتے تھے، عیسائی اپنی عیسائیت میں، یہودی اپنی یہودیت میں رہتے، لیکن تعریفیں صرف اسلام کی کیا کرتے، مسلمانوں کی کیا کرتے کہ مسلمان کتنے انصاف پسند ہیں۔